آج پہلا روزہ تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد علی تھوڑی دیر سو گیا، پھر اس نے اسکول کا کام کیا۔ جب اس نے اسکول کا کام کر لیا تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ علی کے ابو نے علی سے کہا کہ بیٹا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ علی اپنے ابو کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ باہر آئے تو علی کے دوست لڑ رہے تھے۔ علی اپنے دوستوں کی طرف بڑھا، اس کے ابو بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بچوں کو روکا، وہ علی کے ابو کو دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگوں کا روزہ ہے کیا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا روزے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، روزہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر دیتا ہے، بیٹا روزہ ڈھال ہوتا ہے انسانوں اور گناہوں کے درمیان۔ یعنی اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ یہ سوچ کر رکتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں۔ رمضان میں اللہ شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں مشق کے لیے ملتا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں نیکی کے کام کریں اور رمضان کے بعد انہی کاموں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ ہی کوئی بیہودہ گفتگو کرے اور نہ ہی جاہلانہ افعال۔ علی کے ابو کی باتیں سن کر زبیر اور حمزہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے روزہ رکھ کر بھی اپنے غصے پہ قابو نہیں پایا۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ علی کے ابو نے ان کے شانوں کو تھپتھپایا اور آگے چل دیے، اور اب وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ تو پیارے بچوں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ کے نہ صرف بہت سارا ثواب کماتے ہیں بلکہ اس مہینے میں روزہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔